بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلی لائن میں بیٹا سائنس کی تعریف دی گئی ہے۔ سائنس کی تعریف فزکس میں بیٹا سیپریٹ ہے اور یہاں پہ ایک اور ہے۔ اس میں جو سائنس کی تعریف ہے وہ اس طریقے سے ہے: دا نالج دیٹ پرووائڈز انڈرسٹینڈنگ آف دس ورلڈ، کہ وہ علم جو ہمیں اس کائنات کو سمجھنے کا فہم عطا کرتا ہے، یعنی کہ اس کائنات کو سمجھنا وہ سائنس کہلاتا ہے۔ اینڈ ہاؤ اٹ ورکس، اور یہ کام کیسے کرتا ہے، یعنی کہ اس تمام فینومینا کو سمجھنا، اس کائنات کو سمجھنا یا کائنات کو سمجھنے کا جو علم ہے، دیٹ از کالڈ ایز سائنس، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو بیٹا کیمسٹری میں اگر سائنس کی تعریف آتی ہے تو یہ آپ نے بیان کرنی ہے: دا نالج دیٹ پرووائڈز انڈرسٹینڈنگ آف دس ورلڈ، وہ علم جو اس کائنات کو سمجھنے کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا نالج فراہم کرتا ہے، نالج عطا کرتا ہے، وہ جو اس کائنات کو سمجھنا ہے، دیٹ از کالڈ ایز سائنس۔ اس میں بیٹا جو ہماری کیمسٹری کی بک کی ہیڈنگ ہے کیمسٹری، تو کیمسٹری میں بیٹا ہم پڑھتے ہیں چار چیزیں کہ وٹ از کیمسٹری۔ اگر بات کی جائے کہ کیمسٹری کی کیا تعریف ہے یا ڈیفائن کیمسٹری کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو اسے آپ بیان کریں گے: دا برانچ آف سائنس وچ ڈیل وتھ دا کمپوزیشن۔ کمپوزیشن ہوتا ہے کہ کس چیز سے مل کر بنا ہے، کہ یعنی کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ تو ہوگی کمپوزیشن۔ دوسری چیز بیٹا کیمسٹری میں ہوتی ہے سٹرکچر۔ سٹرکچر کی اس کی ساخت کیسے ہے، وہ کس شکل کا ہے۔ کمپوزیشن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، یا وہ کیا کیا چیزیں، اس کی کیا کیا خاصیت ہیں، وہ چیز اس کی کمپوزیشن کہلائے گی۔ دوسری چیز آ جائے گی اس میں سٹرکچر، کہ اس چیز کا سٹرکچر کیسا ہے۔ تھرڈ چیز بیٹا اس کی پراپرٹیز کے بارے میں، کہ اگر جو بھی اس کا سٹرکچر ہے، جو بھی اس کی کمپوزیشن ہے، تو اس کی الٹیمیٹ کچھ نہ کچھ خاصیتیں تو ہوں گی، اس کی کچھ نہ کچھ پراپرٹیز تو ہوں گی۔ تو تیسری چیز، پہلی چیز کمپوزیشن، دوسری چیز سٹرکچر، تیسری چیز پراپرٹیز، اور فورتھ چوتھی چیز ہے ریئیکشنز آف میٹر، کہ میٹر کے جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ میٹر کی تعریف آگے بیان کی جائے گی کہ اینی تھنگ دیٹ ہیز اے میس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ ایز میٹر۔ ہر وہ چیز جو بھی کائنات میں ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ ساری اس میٹر کا حصہ ہیں، وہ اس کائنات کا کیونکہ حصہ ہیں، تو الٹیمیٹ اس نے کچھ نہ کچھ اسپیس بھی آکوپائی کی ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کا ایریا بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کا ویٹ بھی ہوگا۔ تو ہر چیز کے بارے میں، یعنی کہ اس کے ریئیکشنز کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھنا، اس کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھنا، اور اس کی کمپوزیشن کے بارے میں پڑھنا، دیٹ از کالڈ ایز کیمسٹری۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹری۔ اس کے بعد بیٹا اگر برانچز کی بات کی جائے تو برانچز میں اکثر سوال آتا ہے کہ ڈیفائن فزیکل کیمسٹری اینڈ رائٹ ڈاؤن اٹس اسکوپ۔ تو ہم نے جو تعریف بھی پڑھنی ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کا اسکوپ بھی مینشن کرتے جائیں گے کہ اگر کیمسٹری کی کوئی برانچ ہے تو اس کا اسکوپ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی جو برانچ ہے بیٹا وہ فزیکل کیمسٹری کے نام سے ہے۔ فزیکل کیمسٹری، اس کی کیا تعریف ہے؟ اٹ از دی برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیلز ود دا ریلیشن شپ بٹوین دا کمپوزیشن، کہ ہم نے ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کیمسٹری کی شاخ میں ہم ریلیشن شپ کو اسٹڈی کریں گے، کس کے درمیان؟ کمپوزیشن اینڈ فزیکل پراپرٹیز آف میٹر، کہ اس چیز کی کمپوزیشن اور اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی ظاہری طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ فزیکل پراپرٹیز اور کمپوزیشن کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، دیٹ از کالڈ ایز فزیکل کیمسٹری۔ تو اس کی تعریف بیٹا دوبارہ شروع سے کرتے ہیں: اٹ از دا برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیلز ود دا ریلیشن شپ بٹوین دا کمپوزیشن اینڈ فزیکل پراپرٹیز آف میٹر۔ اب ساتھ ساتھ اس کے کیا اسٹڈی کریں گے؟ along with the changes in them، کہ ان میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور کمپوزیشن اور فزیکل پراپرٹیز کا ریلیشن شپ اسٹڈی کرنا، یہ فزیکل کیمسٹری کہلاتا ہے۔ اچھا بیٹا اگر اسکوپ کی بات کی جائے کہ اس فزیکل کیمسٹری کا اسکوپ کیا کیا ہے یا کہاں پہ قابل اطلاق ہے، کس جگہ پہ اس کا یہ اپلائی ہوتی ہے: دا پراپرٹیز سچ ایز اسٹرکچر آف ایٹمس۔ اگر ہم ایٹمس کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں، یا فارمیشن آف مالیکیولز، مالیکیولز کی فارمیشن کیا ہے، کس فارمیشن میں مالیکیولز پائے جاتے ہیں، یا بیہیویئر آف گیسز، اگر ہم گیسز کے بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، یا لیکوڈز اور سالڈ، تو یہ تینوں چیزیں بیہیویئر آف گیسز، لیکوڈ اینڈ سالڈ کی اگر ہم بیہیویئر چیک کرتے ہیں گیسز، لیکوڈ اور سالڈز کا، اور ساتھ میں اینڈ دا اسٹڈی آف افیکٹس آف ٹیمپریچر، کہ ٹیمپریچر کا کیا افیکٹ ہے یا ریڈیشن کا کیا افیکٹ ہے میٹر کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں دے آل آر اسٹڈیڈ انڈر دس برانچ۔ تو یہ تمام چیزیں بیٹا اس برانچ میں اسٹڈی کی جاتی ہیں۔ تو دا پراپرٹیز سچ ایز اسٹرکچر
ऑफ एटम्स, कि अगर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसका टेम्परेचर का या रेडिएशंस का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर, वो तमाम बेटा हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच आ गई बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का जो मतलब होता है उसमें आ जाता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये लफ्ज आपने बेटा याद रखना है, ये अगली क्लासेस में भी बार बार रिपीट होगा, ऑर्गेनिक। तो इट इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड बेटा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जिनमें म्यूचुअल बॉन्डिंग पाई जाती है, जो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। तो इसमें हमने बेटा क्या स्टडी करना होता है, इट इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसी से लफ्ज बनेगा हाइड्रो कार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें बेटा हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करें या एंड देयर डेरिवेटिव्स, या उन्हीं में से कोई चीज अखज की है या उसी की कोई डेरिवेशन हम निकाल लेते हैं, तो वो तमाम चीजें उसकी डेरिवेटिव्स कहलाएंगी। यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो इट इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स और उनके माखूज कंपाउंड, यानी उसमें से कोई चीज अखज की गई है तो उसका माखूज कहलाएगा। तो उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा बेटा। अब हम चलते हैं इसके स्कोप की तरफ कि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या स्कोप है।